एक दिन मैं कॉलेज से वापस आ रही थी कि रास्ते में दो लड़कों ने मुझे अगवा कर लिया और मेरी इज्जत लूट ली। मैं रोती हुई घर वापस आ गई, लेकिन मैंने किसी को ना बताया। 2 महीने बाद मेरी शादी हो गई तो शादी की रात में डर के मारे कांप रही थी। जैसे ही मेरे शौहर ने मेरा घूंघट उठाया तो मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि मैं दुल्हन बनकर कमरे में पहुंची तो खुद से मेरा दिल बाहर आने को कर रहा था। निकाह से लेकर आज रुखसती तक मुझे एक ही खौफ था कि मेरा शौहर मेरी सच्चाई ना जान ले। सहम सहम कर मेरे वक़्त गुजर रहा था और अब मेरा घड़ी आ गई थी जब मेरा सामना अपने शौहर से होना था और मेरा दिल बुरी तरह से लरज रहा था। अगर उसने मेरी सच्चाई जान ली तो क्या होगा? वो सच्चाई तो दुनिया वालों तो एक तरफ, मैं अपने घर वालों से भी छुपा गई थी। दरवाजे खुलने की आवाज़ पर मेरा जिस्म कपकपाने लगा। मेरा शौहर चलता हुआ मेरे पास आया और मुझे देखने लगा। मुझे इसके यूं देखने से भी खौफ आ रहा था। मेरा शौहर मेरे सामने बैठा और मेरा घूंघट उठा दिया। मैं उस वक़्त बाकी दुल्हनों की तरह शर्माने की बजाय खौफ से कपकपा रही थी। मेरा शौहर मेरी तारीफ करने लगा और मेरा दिमाग सुन्न हो रहा था। हालांकि मेरे शौहर ने मुझे पहले भी देखा हुआ था। हमारे निकाह शादी से 2 माह पहले ही हो चुका था, बस रुखसती 2 माह बाद तय पाई थी। निकाह के वक़्त मेरे दिल में भी बाकी लड़कियों की तरह बहुत से अरमान थे और मैं शर्माई हुई सी बहुत सबकी छेड़छाड़ से सुनती रही। अपने शौहर की मैंने तब बस एक ही झलक देखी थी और मेरा दिल धड़क रहा था। हालात वही रहते तो यकीनन मैं भी आज शर्माते हुए धड़कते दिल से ये तारीफ़ें वसूल कर रही होती। मगर 1.5 माह पहले जो मेरे साथ हादसा पेश आया उसने मेरी हस्ती ही हिला दी थी। मेरा दिल दुनिया से और जीने से उठ ही गया था। मैं हर पल खौफ के हसार में गुजारती आज यहाँ तक पहुँची थी और आज जब पूरे हक से उनके पास आई थी तो खौफ से मेरा दिल रुक रहा था। मेरे शौहर मुझसे बातें कर रहे थे और मुझे इनकी नज़रें अजीब खोजती हुई सी महसूस हो रही थी। बातें करते हुए उनकी नज़रें मेरे वजूद पर पड़ी तो वाज़िया थके थके थे। मैं उनके ठटकने पर सहम गई। उन्होंने मुझे गौर से देखते हुए बहुत अजीब सी बात कह दी जिसने मुझे फिर से सूली पर लटका दिया। मुझे लगा इन्हें मेरा राज पता चल गया है, मेरी वो हकीकत जो मैं उनसे छिपा रही थी। शायद वो जान गए थे, मगर मुझे तब हैरत हुई जब उन्होंने सर झटक दिया और कहा, मैं थक गया हूँ और यकीनन तुम भी थक चुकी होगी, तो कपड़े बदल कर सो जाओ। मुझे हदायत देते हुए वो सो गए और मैं अपनी जगह साकत सी बैठी रह गई। अजीब इंसान था, उसने मुझे छुआ ही नहीं। मुझे इस बात पर परेशानी हो रही थी और मेरा दिल मज़ीद भारी होने लगा था। मैं कपड़े बदलती बदलती लेट गई, मगर मेरे दिमाग में ये बात जा रही थी कि पहले ही रात मेरे शौहर ने मुझे छूने की बजाय इधर उधर की बातें करके सोने का कह दिया। पूरी रात मैं इसी परेशानी और खौफ से सो नहीं पाई थी। अगले रोज़ वलीमा था। बामुश्किल मैं अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई बैठी रही। आज भी मेरी सब ने बहुत तारीफ़ की। बिलाशुबा मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी। फिर शादी के हार सिंगार ने मेरे हुस्न में इजाफा भी कर दिया था। मुझे यकीन था आज मेरे शौहर मुझे देखकर खुद को हक जताने से बाज नहीं रख पाएंगे। मैं डरी हुई थी, मगर मैं चाहती थी कि वो मेरा सराहें और अपना हक वसूल करें। उसी रात मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। शौहर कमरे में आए और उनका मजाज भी बहुत अच्छा हो रहा था। मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, मगर मैं मुंतज़िर भी थी। लेकिन उस वक़्त मुझे शदीद झटका लगा जब मेरे शौहर ने वलीमे की रात भी यही वहाँ की बातें करके सोने को कहा और ख़ुद भी सो गए। मैं सदमे में खड़ी बैठी थी। क्या मुझ में इतनी कशिश भी नहीं थी कि मेरा शौहर मेरी तरफ मतवज्जा होता? मेरा दिल बुरी तरह डूब रहा था। मेरी हालत अजीब सी होने लगी। पहले ही मेरे असाब पर खौफ सवार था कि कहीं मेरे शौहर पर मेरी हकीकत ना खुल जाए। ऊपर से मेरे शौहर का अजीब रवैया मुझे बुकलाहट में मुब्तला कर रहा था और फिर इसी बस नहीं हुआ। मेरा शौहर बहुत अच्छे इंसान थे, इससे बहुत प्यार से पेश आते थे, मगर उन्होंने पूरा महीना गुजार दिया लेकिन कोई रिश्ते की बुनियाद नहीं रखी। मेरी नफ्सियात पर बहुत गहरा असर पड़ रहा था। मुझसे अपने साथ हुए हादसे के बुरे ख्वाब रातों को जगाने लगे। मेरी हालत
दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। मैं हर वक्त डरी रहती थी। तीसरा माह शुरू हुआ तो मेरे जिस्म की साख्त बदलने लगी और मुझे यही खौफ था। मैं चाहती थी इस वक्त से पहले मेरे शौहर से मेरा मजबूत रिश्ता बन जाए, मगर ऐसा नहीं हो पाया था और अब यकीनन मेरी हकीकत खुल जाती। मुज़फ़्फ़र ज़हनी दबाव में रहने की वजह से मेरी हालत ख़राब हो रही थी। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी तो मेरे शौहर मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप करके वही कहा जिसका मुझे खौफ था। वो बोल रही थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मेरी प्रेगनेंसी को तीसरा महीना शुरू हो चुका है और मैं सहमी हुई सर डाल कर बैठी थी। अब यकीनन मेरे शौहर मुझसे ख़त्म कर लेते सारे तल्लुकात। कोई भी गैरतमंद इंसान यही करता। मेरा दिल चाहा मैं चीख चीख कर रोऊं, मगर मेरा वजूद बिल्कुल बेजान और ठंडा हो रहा था। डॉक्टर साहब मेरे शौहर को हदायत दे रहे थे कि जहनी दबाव की वजह से मेरी हालत नासाज है और मुझे अच्छी खुराक के साथ साथ अच्छे माहौल की भी ज़रूरत है। वो नहीं जानती थी मेरा ये नाजायज़ बच्चा है। मेरी आंखों में 6 माह पहले हुआ हादसा किसी फिल्म की तरह चल रहा था। 3 माह पहले अपने नकाब से तकरीबन 1 माह बाद मैं एक सुबह अपने कॉलेज जा रही थी जब वो नकाब पोश नौजवानों ने मुझे अगवा कर लिया। मैं उस वक़्त एक कदर सुनसान जगह पर थी, इसलिए मेरी चीखों पुकार भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और लड़के वहीं करीब किसी जगह ले जाकर मेरी बेबसी का फ़ायदा उठाते रहे, मेरी इज्जत लूटते रहे। मैंने बहुत फरियाद की, मैंने बहुत वास्ते दिए, मगर वो बहरे हो चुके थे। मैं चीख चीख कर रोना चाहती थी, मगर मेरी आवाज़ बाली गई थी। मैं कुछ नहीं देख पाई थी, ना मैं कुछ जानती थी। मुझे बस इतना याद था कि एक लड़का जिसने मेरे साथ ज्यादती की थी, उसके पूरे चेहरे पर अजीब सी शक्ल का स्याह मास्क चढ़ा हुआ था और स्याह शर्ट भी अजीब सा लग रहा था, मगर यह सबूत ने बाद में तलाश करने के लिए नाकाफ़ी थे। इस रोज़ मैं नीम बेहोश थी। कुछ देर तो वहीं पड़ी रही और मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी। अगर ना मरी तब भी मैं अपनी जान लेने चाहती थी। कुछ देर बाद उन नकाबपोश लड़कों ने मुझे उसी जगह पर जाकर छोड़ दिया जहां से वो मुझे ले गए थे। मैं खुद को संभालती रोती धोती घर पहुंची तो छोटी बहन के अलावा कोई नहीं था। मैं अपने कमरे में जाकर बंद हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे गम और परेशानी से बुखार हो गया। रातों को मैं डर जाती और मुझे ख्वाब में वो नकाबपोश नजर आने लगते थे। चीखें दबाकर सिसकती तड़पती आंखों में रात काट देती, मगर कभी किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। घर वाले मेरा ख्याल रखते थे और एक हफ्ता बुखार ने मेरे चेहरे की रौनक छीन ली थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं संभलने लगी, मगर उस सब में वो किस्सा दब गया जो मेरे साथ हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता इस तकलीफ के वक़्त निकलने लगी और मेरा इन स्याह ख्वाबों का सिलसिला भी बंद हो गया। मैंने घर वालों से वो बात छुपा ली थी और ख़ुद को संभाल लिया था, मगर कुछ वक़्त मज़ीद गुजरा तो मुझे खुद में कुछ तब्दीली सी महसूस होने लगी। अक्सर मेरा सर चकराने लगता और मुझे उल्टियाँ आने लगती। मैं खौफज़दा हो गई। मुझे डर था कि यह सब उस रोज़ हुए हादसे का नतीजा ना हो। मैं जब चुपचाप कॉलेज से लेडी डॉक्टर के पास गई, मैंने शिद्दत से दुआ की कि ऐसा ना हो जो मुझे खौफ है, मगर शायद अल्लाह यही चाहता था और मेरी रिपोर्ट के मुताबिक यही आया कि मैं हामला हूँ। मैं बहुत रोई और अल्लाह से गिले किए कि मेरे साथ ऐसा ही क्यों हुआ। अब मैं कहाँ जाती और कैसे अपनी हालत का जिम्मेदार ठहराती। मेरी बेगुनाही और पाकीज़गी का कौन गवाह बनता। मैं जानती थी कि मुझे ही गुनाहगार समझा जाता। घर आकर मैं गुमसुम रहने लगी। अम्मी अब्बू दोनों जॉब करते थे और छोटी बहन ना समझती, इसलिए मेरी हालत की बीमारी का तसव्वुर कर लिया गया। मेरी जहनी हालत अबतर होती जा रही थी। फिर शादी का शऊर उठा तो मैं सहम सी गई, क्या मेरा शौहर मुझ पर यकीन करेगा। वो मुझसे रिश्ता तोड़ देता और मैं पूरे खानदान में बदकिरदार मशहूर हो जाती। मैं डर गई थी और जब शादी हुई तो मैंने सोचा था कि शादी के बाद शौहर से कह देती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और जब बच्चा होता तो उसे 7 माह का साबित करके ये हामला बता देती, मगर यहाँ भी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया और मेरे अजीब शौहर मुझसे मोहब्बत के दावे करके मेरा इतना ख्याल करके भी मुझसे फासले बना रहे थे। और अब डॉक्टर ने तो हकीकत खोल ही दी थी। अब मैं जान गई थी घर जाकर मेरा शौहर मुझे बुरा भला कहेगा और बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाकर मुझे तलाक दे देगा। इन 3-4 माह की जहनी थकावट ने मुझे इतना नडाल कर दिया था कि मैं जहनी तौर पर खुद हर इल्ज़ाम और तलाक के लिए भी तैयार कर लिया था।
ہم گھر پہنچے تو میرے شوہر مجھے کمرے میں لے گئے۔ خود کو شور شرابے کے لیے تیار کر رہی تھی، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب دوپہر سے شام ہو گئی اور شام سے رات، مگر مجھے شوہر نے کچھ نہیں کہا، بلکہ وہ مجھے آرام کی تاکید کرنے لگے۔ مجھے لگ رہا تھا میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ آخر کون مرد اتنا ظرف والا ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی اس بیوی کی پریگننسی کا سن چکے تھے جس کو انہوں نے چھوا تک نہیں تھا، پھر بھی وہ پرسکون تھے۔ ایسا کہاں ممکن تھا؟ میں حیران تو خود تھی۔ مجھے ان کے ظرف پر رشک کھانے لگا اور میرے دل میں مزید ان کی محبت میں گرفتار ہونے لگی۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ جس محبت کے وہ دعوے کرتے تھے شاید وہ سچی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور میرا ہر طرح سے خیال رکھنے لگے تھے۔ میرے لیے پھل لاتے، دودھ بھی اپنے ہاتھ سے پلاتے۔ میں ان سب کو ان کی محبت سمجھ رہی تھی، مگر پھر بھی کبھی کبھی مجھے ان پر شدید حیرت ہوتی، ان کی احتیاط اور اتنا خیال رکھنے پر۔ مجھے دوبارہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا اور میں نے پریگننسی کا سارا وقت سکون سے گزارا تھا، اور پھر میں نے شادی کے 7 ماہ بعد ایک صحت مند بچے کو جنم دیا۔ مجھے اس بچے کی قسمت پر بھی افسوس ہو رہا تھا جو ناجائز بچہ تھا، اور اس کی قسمت میں شاید اب باپ کی محبت نہیں تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ مجھے بھی اس بچے سے زیادہ محبت یا لگاؤ محسوس نہیں ہو رہا تھا، مگر میرے عجیب و غریب شوہر نے یہاں بھی مجھے غلط ثابت کیا تھا، اور اس بچے کو جس کے باپ کا کچھ پتہ نہیں تھا اتنا پیار اور محبت دی کہ میں ساکت رہ گئی۔ اس بچے کی ضرورت کا ہر سامان گھر میں پہلے سے موجود تھا، اور میں ماں ہو کر اکثر لاپرواہی کرتی، مگر وہ ہر وقت اس کا خیال رکھتے، پیار دیتے۔ ذرا سا روتا تو تڑپ اٹھتے۔ میں حیرت زدہ سی ان کی محبت دیکھ رہی تھی، خوشی کی بجائے عجیب دباؤ سا محسوس کرنے لگی۔ آخر کوئی اتنا اچھا اور بہترین کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے لگا بس میں انسانیت بہت زیادہ ہے، اور شاید وہ ساری محبت جو مجھے دی گئی تھی وہ بھی انسانیت کے ناطے کی گئی تھی۔ میں ان کی محبت اس بچے کے ساتھ دیکھ دیکھ کر پاگل ہونے لگی تھی۔ وہ بچہ کبھی دودھ دیر سے ملنے پر رو دیتا تو وہ مجھ سے ناراض ہونے لگتے اور اسے اٹھا کر پیار کرتے، بہلاتے اور چپ کرواتے۔ میرا ضبط جواب دے رہا تھا، اور جب یہی سلسلہ کچھ ماہ مزید چلا تو میری برداشت ختم ہو گئی۔ میں ایک روز اپنے شوہر سے لڑ پڑی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ اتنے اعلیٰ ظرف کیوں ہیں، مجھ سے کبھی سوال کیوں نہیں کیا؟ وہ پہلے مجھے اور پھر میرے ناجائز بچے کو اتنا پیار کیسے دیتے رہے؟ میں چیخ پڑی تھی۔ مجھے ان کا خیال رکھنا اور ہمیں پیار دینا الجھا رہا تھا۔ میرے لڑنے پر وہ خاموش نظروں سے مجھے دیکھنے لگے، مگر مجھے جواب نہیں دیا۔ پہلے روز انہوں نے میرے بڑے بڑے جسم کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا تھا۔ میں نے ان کی حیرت دیکھ کر تب بہانہ بنا دیا تھا کہ میں شادی کے دنوں میں بیٹھ کر کھانے لگی ہوں، اس لیے موٹی ہو گئی ہوں۔ حالانکہ مجھے تب ان کی نظروں اور عجیب سوال پر حیرت ہوئی تھی۔ تب میرے حمل کو بس دوسرا ماہ تھا اور مجھ میں اتنی تبدیلی نہیں آئی تھی کہ کوئی پہچان سکتا ہو۔ میں رو رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا انہیں پہلے روز شک نہیں ہوا تھا مجھ پر جب انہوں نے میرے جسم میں تبدیلی محسوس کی تھی؟ وہ بولے ہاں مجھے شک ہوا تھا، مگر تم نے کچھ نہیں بتایا۔ مجھے ان کے جواب پر جھٹکا لگا، میرا سر اب چکرانے لگا تھا۔ مجھے احساس ہوا میرا شوہر واقعی عجیب فطرت کے مالک ہے۔ انہیں شک ہوا اور انہوں نے سوال نہیں کیا، پوچھا نہیں ایسا کیوں اور کب، جاننے کی کوشش تک نہیں کی میرے ساتھ کیا ہوا، یا پھر میں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ پوچھا کیوں نہیں؟ میرے جھگڑنے پر وہ بولے کہ میں تمہیں آج ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدہ سے لگ رہے تھے۔ میں متوجہ ہوئی تھی۔ مجھے اب ان کے رویے کی حقیقی وجہ جاننی تھی، اور اتنا تو میں سمجھ گئی تھی کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے وہ ایسے تھے۔ کچھ ایسا تھا جس نے انہیں اتنا عجیب بنا دیا تھا۔ اس روز انہوں نے اپنے ماضی کی جو سچائی بتائی وہ مجھے اندر تک ہلا کر رکھ گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ماں کے ساتھ اسی طرح زیادتی ہوئی تھی، اور جب ان کی شادی ہوئی تو وہ ماں بننے والی تھی۔ انہوں نے میرے باپ کو یہ سچ نہیں بتایا، بلکہ اس سچ کو اپنے اندر دبا کر رکھا اور بیاہ کر آ گئی۔ جب شادی کے بعد میرے باپ کو یہ حقیقت پتہ چلی، بہت ہنگامہ کیا۔ انہوں نے میری ماں کو بدکرداری کے طعنے دیے اور بہت ذہنی اذیت دی۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ اپنی بیوی کو اپنائے رکھا، رشتہ قائم کیا، مگر بس اتنا ہی ضرب بڑھا کر پائے، اس سے زیادہ وہ نہیں کر پائے تھے۔ حالانکہ میری ماں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ میرے باپ کے تانوں اور ڈانٹ پٹکار سنتی رہی اور سہتی رہی۔ پھر میں پیدا ہوا۔ میں ناجائز بچہ تھا اور میرا مقام کسی جائز بچے والا نہیں تھا۔
یہاں بھی میرے باپ نے ظرف کیا اور مجھے اپنا نام دیا۔ میں گھر پر رکھا پڑھا لکھا، مگر ایک فرق رہ گیا، کیونکہ میں ناجائز تھا جس کے حقیقی باپ کی کوئی خبر نہیں تھی، تو وہ مجھے اپنی ماں کے شوہر سے سگے بھائی والی محبت نہیں ملی۔ میرے پاس بظاہر دنیا کی ہر آشائش تھی، مگر ماں باپ کا مکمل پیار اور توجہ کبھی نہیں ملی تھی۔ پھر میرے اور بھائی بہن بھی پیدا ہوئے، وہ میری ماں کے جائز اولادیں تھی اور میرے باپ کی سگی اولادیں تھی، اس لیے ان کا مقام الگ تھا، انہیں توجہ اور محبت ملی، ان کی شخصیت بہترین تھی۔ یہ فرق دیکھ کر بہت بڑا ہو رہا تھا اور میری ذات میں ایک بڑا خلا رہ گیا تھا۔ میرے اندر بہت سی برائیاں جنم لینے لگی، میرے اندر عورت کے خلاف زہر بھر گیا۔ میں اپنی ماں سے اکثر لڑتا، جب اپنی ماں سے یہ گلہ کرتا کہ جب شادی سے پہلے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تو انہوں نے میرے باپ کو کیوں نہیں بتایا۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنے ہونے والے شوہر کی سچائی بتاتی اور ان کا فیصلہ حق دیتی۔ میری نظر میں میری ماں کے شوہر کا کوئی قصور نہیں تھا، میری ماں نے ان سے چھپا کر ان کے ساتھ زیادتی کی تھی، ان کے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ حالانکہ اس مرد میں اتنا ظرف تھا کہ اس نے حاملہ بیوی کو اپنایا، اسے رشتہ ختم نہیں کیا اور یہاں تک کہ اس کے ناجائز بچے کو اپنا نام دیا۔ اس مرد کو اگر شادی سے پہلے حقیقت کا علم ہوتا تو وہ کبھی میری ماں کو نہ چھوڑتا۔ ہاں، مگر بس اتنا ہوتا کہ وہ اس روم میں رہتا کہ یہ فیصلہ اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے، اسے یہ مان ہوتا کہ میری ماں نے اس پر اعتبار کیا۔ میرا شوہر بول رہے تھے اور میں جیسے برف کی طرح بن چکی تھی، یعنی میں نے اپنے شوہر کی ماں والی قسمت پائی تھی۔ تو یہ تھا وہ ماضی جس کی وجہ سے انہوں نے شک ہونے پر مجھ سے سوال نہیں کیا، بلکہ حقیقت پتہ چلی تو لڑنے یا مارنے کے بجائے دل سے اپنا لیا۔ میرے شوہر نے میری طرف دیکھا اور مجھ سے کہا، میرا تم سے یہی سوال ہے، تم نے مجھ سے کیوں چھپایا؟ وہ سب کیا تم اس شب میں شامل تھی؟ کیا تمہارا کسی سے ناجائز تعلق تھا؟ میں ان کے سوالات پر تڑپ اٹھی تھی۔ میں نے جلدی سے نفی میں سر ہلا کر انکار کیا اور انہیں یقین دلانے لگی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے قسم کھائی اور کہا میں بے قصور ہوں۔ میں ان نقاب پوش نوجوانوں کو نہیں جانتی اور ان کی شکل تک نہیں دیکھی، میں پاکیزہ ہوں اور میرا کبھی کسی غیر مرد سے ایسا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے اپنے دل میں اگر کسی کو رکھا تو وہ میرا شوہر تھا۔ میرے یقین دلانے پر وہ بولے کہ جب ایسا تھا تو کیوں چھپایا؟ خود کیوں نہیں بتایا؟ تمہارے ساتھ تو زیادتی ہوئی تھی، تم تو خود بھی مظلوم تھی، پھر کیوں خوف زیادہ تھی؟ کیا بات تھی آخر؟ کیوں میری ماں والی بے وقوفی دہرائی؟ میں ان کے سوالات پر نہ ڈال سی ہو گئی۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ عورت صرف الزام تراشی سے ڈرتی ہے؟ مجھے بھی یہی خوف تھا، مجھ پر یقین نہیں کیا جائے گا۔ میرے اس پاس ثبوت بھی کوئی نہیں تھا اور میں ان کو کیا بتاتی کہ آج کے دور میں ایسے اعلیٰ ظرف بھی بہت تو کم رہ گئے ہیں، لوگ تو ایک جھوٹے الزام پر رشتے توڑ دیتے ہیں۔ پھر میں تو خود پر وہ سب جھیل چکی تھی۔ میں نے ان کی ضد پر انہیں کہا کہ مجھے کیا خبر تھی مجھ پر یقین کریں گے یا نہیں۔ کاش وہ تب سوال کر لیتے تو میں خود بتا دیتی سب، میں کچھ بھی نہ چھپاتی۔ مجھے اندازہ ہوتا کہ میرا شوہر اتنا ظرف والا ہے تو میں اتنی ذہن اذیت کیوں اٹھاتی۔ میرے رونے پر میرے شوہر نے میرے ہاتھ تھام کر مجھے کہا، اب یاد رکھنا مجھے تم پر یقین ہے اور اب زیادہ مت سوچنا۔ میں تشکر بھری نظروں سے انہیں دیکھا اور دل ان کی محبت پر خوشی سے دھڑک اٹھا۔ مجھے لگا آج سب کچھ واضح ہو چکا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا میں نے اور میرے شوہر نے اپنی اپنی ذات کا ہر پہلو اور اپنی ماضی کی ہر سچائی ایک دوسرے کو بتا دی، مگر میں غلط تھی۔ ابھی تو میں صحیح سچائیوں سے ناواقف تھی، ابھی تو میرے سر پر آسمان گرنا باقی تھے اور میں ان سب سے بے خبر خوش ہو گئی تھی۔ میری زندگی اپنے شوہر سے اچھی اور پرسکون گزرنے لگی۔ اب میرا اعتبار اپنے شوہر پر کچھ ایسے قائم ہو گیا تھا کہ میں اپنی ہر بات انہیں بتانے لگی۔ میں اپنے بچے کو بھی پیار دینے لگی اور کچھ عرصے بعد مجھے دوبارہ سے ماں بننے کی خوشخبری ملی تھی۔ اس دفعہ یہ فرق تھا کہ میں بھی اس خوشی کو کھل کر محسوس کر رہی تھی اور میرے شوہر کے رویے نے تو کبھی بدلاؤ آیا ہی نہیں تھا۔ وہ اس بار بھی ویسے ہی خیال رکھ رہے تھے جیسے پہلے رکھا تھا۔ وہ مجھے زیادہ کام بھی نہیں کرنے دیتے تھے، میں ان سے چھپ کر تھوڑا بہت کام کر لیتی ہوں اور نہ انہوں نے کام والی رکھ دی تھی۔ ایک دن کام والی میرے بڑے بیٹے کو سنبھالنے بیٹھی تھی اور میں نے سوچا کہ میں اسٹور روم سے اپنا سامان نکال لوں، وہ سارا سامان جو بڑے بیٹے کے پیدا ہونے کے بعد ضرورت پڑا تھا، اور جب وہ بڑا ہوا تو میرے شوہر نے وہ سب اسٹور میں رکھ دیا۔ مجھے اب صرف ایک ماہ باقی تھا اور میں نے سوچا کہ سامان وغیرہ اٹھا کر پہلے سے چیک اپ کروا لوں۔ میں اسٹور کی لائٹ آن کیے پرانے ایک صندوق کھول کر سارا سامان نکال رہی تھی جب مجھے ایک قدر پرانے صندوق سب سے آخر میں ایک پرانا شوہر پر ملا۔
میں نے بھی وہ اٹھا کر سامان میں رکھا اور کام والی کو بلا کر وہ سارا سامان میرے کمرے میں لے جانے کو کہا۔ وہ سر ہلا کر سارا سامان اٹھانے لگی اور میرے کمرے میں جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی، اور کام والی نے وہ شاپر لا کر میرے سامنے رکھی۔ میں سامان نکال کر دیکھ رہی تھی جب میرے سامنے وہ پرانا شاپر آ گیا۔ میں نے اسے کھولا، اس کے اندر سے جو سامان نکلا وہ میری روح فنا کر گیا۔ میں سر تو پیر تک کپ کپا گئی، میرا دل ڈوب رہا تھا، میرا دل ڈوب رہ گیا، یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ میرا شوہر تو ایک عظیم انسان تھا، پھر میرے سامنے پڑا یہ سامان، اس کی شخصیت کو کون سا پہلو تھا؟ میرے شوہر آئے تو میں نے ان کا گریبان پکڑ کر وہ سیاہ شرٹ اور سیاہ ماسک ان کے منہ پر دے مارا۔ مجھے آج یہ انکشاف ہوا تھا کہ میرے ساتھ زیادتی کرنے والا کوئی اور نہیں، میرا اپنا شوہر تھا۔ میں صدمے کی شدت سے چیخ رہی تھی کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، مجھے ذہنی اذیت کیوں دی۔ وہ بولی کہ تم میرے نکاح میں تھی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں بس تمہیں آزمانا چاہتا تھا، میں جاننا چاہتا تھا کہ تم مجھے سچائی بتاتی ہو یا نہیں۔ ان کی بات پر مجھے دھچکا سا لگا، اور صرف آزمانے کے لیے اس انسان نے مجھے اتنی اذیت دی۔ اپنے شوہر کی سچائی جاننے کے بعد مجھے سارا وقت یاد آیا جو میں نے ذہنی اور جسمانی اذیت میں گزارا تھا۔ اگر مجھے ان کی ساری سچائی معلوم نہ ہوتی تو میں ساری زندگی اسی اذیت میں رہتی۔ میرے دل میں ان کی محبت ایک دم سے ختم ہو گئی۔ میرا دل کر رہا تھا میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں چلے جاؤں اور واپس نہ آؤں۔ میں نے گھر چھوڑ کر جانے کا ارادہ کیا تو میرے بچے نے میرے قدم جکڑ لیے۔ جیسے بھی تھے میں ان کی ماں تھی، اور میرا وہ بچہ جس سے میں ناجائز سمجھ رہی تھی، وہ صحیح بچوں کی طرح اس کا حق اور اس کی محبت بھی نہ دے سکی۔ اب تک مجھے اس کا دکھ ہو رہا تھا۔ اس بچے نے اب تک ناجائز ہی جیسا وقت گزارا۔ مجھے شوہر سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی، لیکن میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ نفسیاتی مریض تھا، اور کچھ بھی اس کے اوپر جو گزری، جس طرح اس کا بچپن گزرا، ان سب حالات میں اسے ذہنی مریض بنا دیا۔ ان کے بچے کے حالات کو سوچ رہی تھی کہ اگر میں ان حالات سے گزری تو شاید میں بھی اسی طرح مریض بن جاتی، کیونکہ جب سے میرے ساتھ وہ حادثہ ہوا تھا تب سے میرا ذہنی مریض بننے میں کوئی شک نہیں تھا۔ اگر مجھے یہ حقیقت معلوم نہ ہو جاتی، آج میں رو رہی تھی، بہت رو رہی تھی۔ میں جیسے اعلیٰ ظرف سمجھتی تھی میری بربادی کا ذمہ دار وہ خود تھا، اور میں اس کے سے پہلے کی طرح بے بس تھی اور اس کے ساتھ رہنے پر مجبور تھی، کیونکہ میں اس کے بچے کی ماں تھی، اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر میں انہیں ان کے باپ جیسا نہیں بننا چاہتی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔